الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. محترم و معزز دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بحیثیت انسان اور بحیثیت خیر امت بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو جو فوقیت تھی، وہ فوقیت ایک عظیم چیز کی بنیاد پر تھی، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ایک عظیم چیز تھی، اور وہ ایسی عظیم چیز تھی جسے ہم اور آپ علم کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ علم جو اللہ رب العالمین کی معرفت کا طریقہ بتائے، وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا طریقہ بتائے، وہ علم جو انسانی اخلاق اور انسانی اقدار کیسے ہوتے ہیں اس کی صفات ہمیں بتائے، وہ علم جو انسانی معاشرہ کو ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کی ناپاکیوں سے، ہر طرح کی غلاظتوں سے کیسے پاک کیا جائے، وہ علم اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ علم کیا ہے؟ علم کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کا فہم ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی میں بیان فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق،
اور محمد پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے، گوشت کے لوتھڑے سے. یہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی وحی میں اقرا کا لفظ کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اقرا یہ پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، علم کی طرف رہنمائی کی ترغیب دیتا ہے. ایک انسان کو، ایک مسلمان کو انسان بننے کی یہ اقرا تعلیم دیتا ہے. ورنہ انسانوں میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے. ایک فرق ہے عقل کا اور ایک فرق ہے علم کا. سب سے بڑا فرق انسانوں میں اور جانوروں میں عقل کا ہے. اور عقل جب رہتی ہے تو آدمی علم سیکھتا ہے. آدمی اپنے علم کے ان تمام چیزوں کو جو اس کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کے اخلاق کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، آدمی ان تمام چیزوں سے خود بچتا ہے اور اپنے معاشرے کو بھی بچاتا ہے. کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ رب العالمین نے علم کا مقام بہت وسیع قرار دیا، بہت زیادہ قرار دیا. کہیں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا درجہ بلند کیا ہے اور لوگوں کا درجہ بلند کیا ہے جو علم والے ہیں، علم کی راہ پہ چلتے ہیں، علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کہیں کہا وما یستوی الاعمی والبصیر، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اور کہیں کہا کہ الظلمات والنور، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے. علم روشنی ہے، جہالت تاریکی ہے. علم راضی مشاہدہ ہے اور جہالت یہ گنجان راضی ہے. علم آدمی کے لیے مشرع ہے اور جہالت آدمی کے لیے تاریخوں کا سفر ہے. یہ ہمیں اور کو یاد رکھنا چاہیے. علم کا مقام بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اس علم کو لوگوں کے سامنے کہا یہ علم تمہارے لیے افضلیت کا سبب ہے، علم تمہارے لیے اخلاق میں اضافے کا سبب ہے، علم تمہارے لیے تمہارے اندر تقوی اور طہارت کا سبب ہے، علم تمہارے لیے تمہارے اخلاق میں بہتری کا سبب ہے. اسی لیے اللہ نے کہا انما یخشی اللہ من عباده العلماء. علم اللہ سے آدمی کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے. علم آدمی کے پاس ہے تو اللہ رب العالمین سے بندہ ڈرتا ہے. اہل علم اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ نے یہ کہہ کر کے یہ واضح پیغام انسانیت تک پہنچا دیا ہے کہ علم حاصل کرو، کتاب و سنت کی طرف آؤ. یہ علم تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو علم کے حصول کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. علم کی راہ بہت بہت آسان نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے. خصوصاً علم دین، کتاب و سنت کے علم کی راہ یہ آدمی کے لیے بڑی مشکل نظر آتی ہے، کیونکہ آدمی اپنے علم کے لیے مستقبل ڈھونڈتا ہے. جو کچھ سیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے مستقبل کیا ہے. جو ہم حاصل کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم وقت لگا رہے ہیں، محنت لگا رہے ہیں اور پیسہ لگا رہے ہیں، اس میں ہمارا مستقبل کیا ہے. علم کتاب اللہ کا اور سنت کا علم یہ آپ کی سب سے بڑی مستقبل جو آخرت ہے آپ کی اور ہماری سوارتا ہے، یہ سب سے پہلے ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. آج ہمارے بھائیوں کے اندر، ہمارے سرپرستوں کے دلوں میں چیز بیٹھی ہے کہ ہم اس علم سے کیا کر لیں گے. ارے آپ کو اس علم کے ذریعے سے آپ انجینئر نہیں بن سکتے، آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، آپ اچھے سے اچھے گھر میں نہیں رہ سکتے. لیکن اس علم کو اگر آپ نے نہیں سیکھا تو سب سے اعلیٰ گھر جس کو جنت کہا گیا، جس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی، اس جنت سے ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو محروم کر لیا اگر علم کی راہ میں ہم نے کوشش نہیں کی. یاد رکھنا چاہیے. اور فضیلت کی بات جب آتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے اور کہنا چاہیے، ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے. فرشتے اللہ رب العالمین کی عظیم مخلوق لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فرشتوں کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا فرشتوں کی مخلوق ایسی ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ وہی کام کرتے ہیں جن چیزوں کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے. وہ فرشتے جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، وہ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی ریاضت میں، اس کی اطاعت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لگے ہوئے. ان فرشتوں پر بنی آدم کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت عطا کی اور کہا، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا میں مخلوق پیدا کر
چنانچہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوق بہت ساری چیزیں پیدا کی. حضرت آدم کو وعلم آدم الاسماء كلها، حضرت آدم کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، سکھا دیے. آدم علیہ السلام نے سیکھ لیا، علم حاصل کر لیا. فرشتوں سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تیرے ذات پاک ہے، تو پاک ہے، ہمیں نہیں معلوم مگر اتنا جتنا تو نے ہم کو سکھا دیا. یہ علم کی بنیاد پر فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کام عطا کرنے کا علم دیا. یہ علم ہے، یہ علم ہے. کون سا علم ہے؟ اللہ رب العالمین کی کتاب کا علم اور سنت کا علم ہے، جو ہمیں اور آپ کو انسان نما، جو بھیڑیے نما انسان ہے، ان بھیڑیے نما انسانوں سے آدمی کو باعزت بناتا ہے، باعزت بناتا ہے، باشرف بناتا ہے. یہ علم ایسی چیز ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے علم کی راہ میں، علم کے جو قلعے ہیں، علم کے جو کھمبا ہیں، علم کے جو چشمہ ہیں، اور علم جو لوگوں کو پراپت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہمیں اور آپ کو ہر طرح سے ان کا تعاون، ان کی امداد ان کے ساتھ رہنا چاہیے. ہم نے اور آپ نے، ہمارے بہت سارے بھائیوں کے دلوں میں یہ چیز ہے، ہم دانش گاہوں کی علم کے جو مراکز ہیں ان کا سپورٹ کرتے ہیں، اپنے جان کے ذریعے سے، اپنے بازو کے ذریعے سے، اپنا ہم سب دھندے کے ذریعے سے، اپنے مال کے ذریعے سے کرتے ہیں. یقین کرتے ہیں اللہ سب کی استعانت کو قبول فرمائے. لیکن میرے بھائیوں، علم کے لیے سب سے پہلی چیز ہے مدرسہ. کس کو کہتے ہیں؟ کوئی ضرور نہیں مدرسہ کی جو بلڈنگ ہو، عمارت ہو، وسیع اور ایک جگہ ہو. مدرسہ ہر وہ جگہ ہے جہاں علم سکھایا جاتا ہو، چاہے وہ درخت کے نیچے کیوں نہ ہو، چاہے وہ چٹائیوں پر ڈوریوں پر بیٹھا کے پڑھایا کیوں نہیں جاتا، وہ مدرسہ ہے. اور مدرسے کے لیے پڑھنے والوں کا ہونا ضروری ہے. یا کرنا چاہیے ہمیں. مدرسہ بنیاد اور ڈھانچہ نہیں ہے، مدرسہ وہ طلبہ ہیں، وہ اساتذہ ہیں جو اس مدرسے میں بچوں کی اصلاح کرتے ان کو سکھاتے ہیں. اگر آدمی مراکز بنا لے، آدمی ادارے بنا لے، لیکن وہاں یہ ایسی مخلوق نہ ہو جس مخلوق کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہوں، جس مخلوق کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہوں، جس مخلوق کے لیے چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں دعائیں کرتی ہوں، وہ مخلوق اگر نہ ہو، وہ طلبہ نہ ہو، وہ تعلیم حاصل کرنے والے لوگ نہ ہو، پھر ایسے مراکز کا، ایسے مدارس کا ہماری اور آپ کی زندگی میں کیا فائدہ؟ آپ غور کریں اور سمجھیں. ہم نے اپنی آخرت یہ سمجھا کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا دیں گے، انجینئر بنا دیں گے، ڈاکٹر بنا دیں گے، اچھے سے اچھی کمائی اس کو سیلری ملے گی، زندگی گزر جائے گی. میرے بھائیوں، یہ دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کی زندگی ہے. یہ دنیا متاع قلیل تھوڑی ہے، یہ دنیا بہت مختصر ہے. وہ آخرت کی زندگی جو سب سے خیر، والعاقبۃ خیر وابقیٰ، جو باقی رہنے والی ہے وہ بہتر ہے. اس کے لیے سب سے عظیم اگر کوئی ذخیرہ ہے، سب سے عظیم کوئی سرمایہ ہے تو وہ اپنے ماتحت کو، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اور ایسے تمام لوگوں کو جو اس عمر میں ہے کہ وہ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، علم میں لگ سکتے ہیں، ان کو لگانا سب سے عظیم نیکی ہے. اور خصوصاً ایسے ماحول میں جو لحاظ کا دور ہے، ایسے ماحول میں جو شرک کا دور ہے، ایسے ماحول میں جو ایسے کفر کے اوزار اور ایسی چیزیں، یہ جو نظام مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے پرسنل معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کہ ان کو دین سے بھٹکانے کے لیے نئے تعلیمی پالیسیاں اور نظام لائے جاتے ہیں. ایسے نظام میں، ایسے دور میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے راہ پر لگائیں، دین کے راستے پر لگائیں، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ آدمی کے لیے کبھی خسارہ اور گھاٹا بھی ہو سکتا ہے. یہ اللہ سے تجارت ہے. تجارت ہم اور آپ دنیا میں کرتے ہیں. اللہ سے تجارت یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماتحتوں کو، اپنے بچوں کو ایسی جگہ تعلیم دلانے کے لیے بھیجا جو ان کے اخلاق کو سنوارتا ہے، ان کے عقل کو سنوارتا ہے، ان کی دینی تربیت کرتا ہے. وہ ادارے بہت زیادہ حساس ہیں بچوں کے کہیں اور اپنے ان نوجوان قوم کے کہیں جو ان کے پاس آتے ہیں. لہذا میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مراکز کو سونا نہ ہونے دیں، ان مراکز کو بند ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں اور تیار کریں، ایسی قوم تیار کریں اور ایسے کھیت
بچوں کو تیار کریں جو بچے ان اداروں کے رونق ہوں، ان کے پھول ہوں اور مالی اساتذہ ہوں اور یہ پھول ہوں، یہ بات ہوں جنہیں سیراب کیا جاتا ہو. لہذا ہمیں اور آپ کو ایسے موقع ایسا نہیں ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یہ مقصد بالکل نہیں کہ آدمی اگر وہ اس علم کے ذریعے سے دنیا نہیں کما سکتا تو یاد رکھیے آخرت اس کی بن رہی ہے. یاد رکھیے وہ ایسے ماحول میں شرک سے بچا رہے گا، ایسے ماحول میں لوگوں کی اصلاح کرے گا تو یقیناً اس کا ثواب سرپرستوں کو بھی ملے گا، ان تمام افراد کو ملے گا جو اس کے علم کی راہ میں ذرہ برابر کسی نے کسی کی مدد کی ہوگی، سارے لوگوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور علم ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہمیں اور آپ کو ابھارنے کے لیے کہ عبادت میں ہم بڑھے چڑھے ہیں، عبادت میں ہم بہت آگے ہیں. کوئی نفل نماز تہجد جس کی بہت سارے لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، بہت عبادت کرتے ہیں، صدقہ و خیرات روزانہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار روزانہ کرتے ہیں، ہر طرح کی عبادت تلاوت ہر روزانہ کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کے فرمان سنیے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ فضل العلم خیر من فضل العبادہ وخیر دینکم الورع. پرہیزگاری بہت ہے، تقویٰ بہت ہے، عبادت بہت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فضل العلم خیر من فضل العبادہ. علم کی فضیلت، علم کا مقام، علم کی اہمیت عبادت کی اہمیت سے، عبادت کی فضیلت سے کم ہے. کیا کہا؟ عبادت کی اہمیت سے بہت بہتر علم کی فضیلت. فضل العلم خیر، علم کی فضیلت، علم کا مقام عبادت کے مقام اور فضیلت سے بہت بڑھ کر ہے. کیوں کہا آپ نے؟ آپ غور کریں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کیوں کہا گیا کہ عبادت سے زیادہ اہم اہمیت والا عمل علم کا حاصل کرنا ہے. کیونکہ عبادت بغیر علم کے درست نہیں ہو سکتی. کوئی بھی عبادت، حتیٰ کی نماز ہو، کیسے رفع کرنا ہے، نیت کہاں باندھنا ہے، صدقہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، یہ کس سیکھیں گے؟ انہی مراکز میں، انہی مدارس میں، انہی مکاتب میں. اور ہم اور آپ کہیں اور چلے گئے، کہیں اور ترقی ڈھونڈ رہے ہیں. عبادت جب بغیر علم کے ہو تو آدمی کے اندر غرور پیدا کرتا ہے، یہ یاد رکھیے. اور بہت سارے لوگوں نے یہ اپنے سامنے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی ہوگی جو عبادت میں بہت آگے ہیں، لیکن ان کی عبادتوں کے عوض وہ اپنے اور بھائیوں کو، دیگر بھائیوں کو جو صرف فرائض کی پابندی کرتے ہیں، جو صرف فرائض زکات ادا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا کرتا ہے، یہ کوئی نیکی ہے، یعنی ان کو اپنی عبادت کا غرور ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان میں بھی آپ کو سناتا ہوں. کہا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے. اور آگے اسی حدیث میں کیا کہا؟ وَخَيْرُ دِينِكُمْ الْوَرْعُ. تمہارے اندر سب سے بہترین دیندار وہ ہے جس کے اندر پرہیزگاری ہو. دیندار ہو، پرہیزگاری ہو، وہ بہتر ہے. اور وہ پرہیزگاری کہاں سے آئے گی؟ علم کے ذریعے سے. یاد رکھیے تسلسل ہے. علم رہے گا آدمی کے اندر تقویٰ آئے گا، علم رہے گا آدمی متقی بنے گا، متقی بنے گا آدمی عبادت کرے گا. اس لیے عبادت بھی بغیر علم کے درست نہیں ہو سکتا. اور علم ہمیں انہی مراکز سے، انہی مدارس سے ملنے والا ہے. ایک شخص کا اللہ رسول نے تذکرہ کیا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، دو بھائیوں کا تذکرہ کیا. صحیح روایت ہے. کہا ایک بھائی بڑا عبادت گزار تھا، بڑا پرہیزگار تھا. ایک بھائی بہت ہر طرح کی عبادت، نفلی ہر طرح کا کام کرتا تھا. لیکن دوسرا بھائی جو اس کا تھا وہ عبادت سے دور تھا، گناہ کا کام کرتا تھا، فسق و فجور کرتا تھا. برابر بھائی اس کا نیک بھائی جو عابد تھا، عبادت گزار تھا، اس کو سمجھاتا رہتا تھا. لیکن وہ بھائی دوسرا جو تھا وہ باز نہیں آتا تھا. ایک دن اپنے وہ بھائی جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی تھا، پرہیزگار تھا، اس کو اپنی عبادت کا خمار چڑھا، اپنی عبادت کا اس کے اندر غرور آیا، گھمنڈ آیا. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ واللہ لا یغفر اللہ، اللہ تم کو بخشے گا نہیں. کیوں کہتا ہے؟ یہ اتنی عبادت کا غرور اس کے اندر آ گیا. کیا کہتا اپنے اس بھائی سے جس کے اندر کمی ہے؟ کہتا ہے تم کو اللہ نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ، اللہ کچھ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذی یجعل، کون ہے جو میرے اوپر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، میں نے اس کو بخش دیا، تم کو نہیں بخشوں گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. لہذا عبادت جب بغیر علم کے ہو تو آدمی کے اندر غرور آتا ہے، اس کی عبادت کا غرور آتا ہے، اس کے مال کا غرور آتا ہے، اس کے حسن کا. اگر علم ہو
تو آدمی غرور سے بچ جائے گا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم کے مراکز میں، مکاتب میں، مدارس میں داخل کریں، تاکہ ہمارا بچہ جہاں ایک عالم ہو وہی ایک بہترین اخلاق والا ہو، بہترین عبادت گزار ہو. اور اللہ کے رسول نے ایک دوسرے میں فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے لیے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. تواضع یہ کیا چیز ہے؟ تواضع یہ ہے کہ آدمی میانہ روی اختیار کرے، معتدل حالات میں رہے، معتدل طریقہ اپنائے، بیچ بیچ کا طریقہ اپنائے، یعنی آدمی میانہ روی ہوتا رہے. اور یہ تواضع اللہ کے لیے اپنانا یہ بہت مشکل کام، میرے بھائی یاد رکھیے، بہت مشکل کام اللہ کے تواضع. ایک آدمی متواضع اپنے آپ کو دکھاتا ہے، کوئی شخص آیا ملاقات کرنے، بہترین گفتگو، عمدہ گفتگو، بہترین طریقہ، اچھے سے خدمت، لیکن اس کے ذہن میں کیا ہے کہ دکھا رہا ہے اس کو، یہ اپنے آپ اپنا ایک بناؤ کی اخلاق پیش کر رہا ہے، تواضع پیش کر رہا ہے. یہ اللہ کے لیے تواضع نہیں ہے. تواضع اللہ کے لیے اس وقت آئے گا جب آدمی کے اندر علم رہے گا، اللہ اس کے درجے کو بلند کرے گا، اس کے سامنے اللہ رب العالمین کی خوشخبریاں، بشارتیں اور موجود رہے گی تو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ اس کے درجے کو بلند کر دے گا. اور میں آپ کو ایک حدیث اور سناؤں، بخاری مسلم کی روایت ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں قیل رسول اللہ کے رسول سے کہا کہ پوچھا گیا من اکرم الناس، من اکرم الناس، لوگوں سے زیادہ باعظمت باعزت کو. تو ظاہر سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقاہم، جو میں سب سے زیادہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اور یہ کس قرآن کیا کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے باعزت باعظمت وہ ہے جس کے اندر تقویٰ، اور تقویٰ علم کی بنیاد پر آتا ہے، یہ سمجھنا چاہیے ہم کو. اور تقویٰ جو بغیر علم کے ہو وہ غلط کو ملا رہتا ہے، یاد رکھنا چاہیے. کیا کہا تم میں سے سب سے پرہیزگار وہ ہے جو تقویٰ ہوگا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں لیس عن هذا نسألک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے ہیں، یعنی ہمارا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بتائیے کہ متقی لوگ سب سے زیادہ عزت والے ہیں، ہمارا جواب صحیح ہے لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا فیوسف، اگر تمہارا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ پرہیزگار لوگ سب سے اچھے ہیں تو یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ باعظمت اور عزت ہے. تو آپ نے مثال دیا فیوسف نبی اللہ وابن نبی اللہ وابن نبی اللہ وابن خلیل اللہ. یوسف نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، ان کے نبی دادا ہیں. یوسف بن یعقوب نبی، بن اسحاق نبی، بن ابراہیم نبی، ان تین چار پورے نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی. تو اس نبوت کے سلسلے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کیا کہا سب سے زیادہ باعظمت یہ ہے. پھر صحابہ کرام نے کہہ دیا لیس عن ھذا نسألک، اللہ کے رسول ہم آپ سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتے، ہمارا مقصد پوچھنے کا نہیں ہے. پھر آپ نے کہا فعن معادن الارض تسألون، کیا تم عرب کے معادن کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟ معادن کس کو کہتے ہیں؟ معادن کان، کسی کوئلے کی کان ہے، سونے کی کان ہے، اس کو معادن کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا فرمایا فعن معادن الارض، عرب کے معادن کے بارے میں، عرب کے لوگوں کے بارے میں. لوگوں مطلب جاہلیت میں جو سارے لوگ تھے، سب جاہلیت میں جب تھے تو کیا ان کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ جب آدمی پیدا ہوتا ہے جاہلیت میں سارے لوگ سب برابر، سارے لوگ برابر ہیں، کسی کے اندر کوئی تکلیف نہیں. جیسے سونا جب کان سے نکلتا ہے سب سارے سونوں میں وہی چیز گندگی نہیں رہتی ہے، مٹی ہے، سب کچھ سب برابر ہے، کسی کو کسی پر تکلیف نہیں ہے. اسی طرح سے کہا کہ تم عرب کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تو آپ نے کہا جواب دیا خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا. یہ الفاظ ہیں. کیا کہا ان میں سے بہتر جاہلیت خیارہم فی الاسلام خیارہم فی الجاہلیۃ، جو جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام لانے کے بعد بھی بہتر ہیں. اذا فقہوا شرط لگائی جب وہ علم حاصل کر لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں. آپ اندازہ کیجیے یہاں صحابہ کرام نے جو سوال کیا کہ عزت والا کون ہے، عظمت والا کون؟ یوسف علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، کہا نہیں. کہا اللہ سے ڈرنے والے، کہا نہیں. کہا جو علم
سیکھ لے، گرچہ جہاد میں تھا اسلام لایا، علم سیکھ لیا، اپنے آپ کو علم سے آراستہ کر لیا، وہ باعزت اور باعظمت ہے۔ آپ غور کریں علم کا مقام کتنا زیادہ ہے، علم کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ بس کنویں کی میٹر کی طرح سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور سب کچھ ہم کو ہی نظر آتا ہے۔ علم جو آخرت کا ہے، دین کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، یہی حقیقی علم ہے۔ اور کسی علم کی تعریف کی گئی، عبادتیں بھی کرنے کے لیے کہا پہلے علم حاصل کرو، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، پہلے جانو کہ اللہ ہے کون، پھر اس کی عبادت کرو۔ بغیر اللہ کے جانے ہوئے اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، بغیر اللہ کو جانے ہوئے تمہاری عبادتوں میں خلوص نہیں آ سکتا ہے۔ بغیر اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اس کی وعد کو، اس کی وعید کو، اور اس کی جنت کو، اس کی آخرت کو جانے ہوئے ہمارے آپ کے بندوں میں اخلاص نہیں آ سکتا ہے۔ جب ہمیں یہ پتا ہو ہمارا انعام دینے والا اتنا عظیم ہے، جب ہمیں پتا ہو کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ کبھی ہاتھ نہیں روکتا، وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں کے لیے بڑا شفیق ہے، جب علم ہوگا تو ہمیں عبادتوں میں خلوص آئے گا، ہماری عبادتوں میں اخلاص آئے گا، للہیت آئے گی۔ کیوں؟ علم کی بنیاد پر کی دینے والا بڑا عظیم ہستی ہے، دینے والی بڑی عظیم ہستی ہے، دینے والا بہت عظیم ہے۔ جب یہ علم ہوگا تو عبادت میں خلوص آئے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم کی راہ میں آئیں، علم کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو لگائیں، اور یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا سب سے بہترین کمائی جو آدمی کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ، اس کا بیٹا اس کی کمائی ہے، اس کا بیٹا اس کی کمائی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بیٹا جو بھی کرے گا، جو بھی کرے گا، عبادت ہے، بندگی ہے، نیکی ہے، ساری چیزوں کا ثواب بچے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کو بھی ملنے والا ہے۔ ہم نے اس ذخیرے کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں ہم نے کیا کیا اس کے لیے۔ توجہ کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ علم بڑا عظیم ہے، یہ علم جنت تک پہنچانے والا ہے، اور علم کی راہ میں جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ علم جنت کا راستہ ہے، یہ علم تقویٰ کا راستہ ہے، یہ علم خشیت کا راستہ ہے، یہ علم اخلاق کا راستہ ہے، یہ علم دین کا راستہ ہے۔ ہمیں اس راستے پر اپنے بچوں کو لگانا ہوگا، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے اندر ٹھان لیں، اپنے دل میں بیٹھا لیں، ہمارے توسط سے کچھ نہ کچھ طلبہ علم اس راہ میں آئیں گے، یہ سمجھ لیے، اندازہ کر لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے، اور ایسے مراکز اور مدارس کی ہمیں اور آپ کو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصاً سب سے عظیم تعاون یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں، ایسے مراکز میں ڈالیں۔ سب سے عظیم، پیسے دینے والے بہت ہیں اور فزیکلی مدد کرنے والے بہت ہیں، لیکن اپنا بچہ ڈال کر کے دین کے لیے ایسے بہت قلیل ہیں۔ آپ محاصلہ کا اندازہ لگائیے کتنے بچے یہاں سے جامعہ میں پڑھتے ہیں، صرف اندازہ لگائیے، آپ جا کے پوچھئے، پتہ کیجئے، آپ کو افسوس کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گا۔ لہذا میرے بھائیو اس راہ میں آئیے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کو دین کے لیے کھول دے، ہمارے اور آپ کے دل میں علم دین کی محبت ڈال دے، اپنے بچوں کے دل میں حساس بنائے، دین تربیت کرنے والا بنائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔